لائق تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر حضرت علامہ مولانا بدیع الزماں صاحب قبلہ امام و خطیب رحیم مسجد رحیم نگر اونا، برادری گرامی حضرت علامہ مولانا محمد جعفر ہاشمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلان ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع الاخر کی تیسری شب میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت 11ویں والے سرکار کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔
فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی نے خراج پیش کرتے ہوئے جو استغاثہ پیش کیا تھا اسی سے ابتدا کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ استغاثہ ہم سب کے حق میں قبول ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کرم کی مجھ پہ ہو جائے نظر محبوب سبحانی، کرم کی مجھ پہ ہو جائے نظر محبوب سبحانی، بدل جائیں میرے شام و سحر محبوب سبحانی، بدل جائیں میرے شام و سحر محبوب سبحانی۔ اور تڑپتی ہے یہی ایک آرزو دل میں میرے ہر دم، تڑپتی ہے یہی ایک آرزو دل میں میرے ہر دم، جبھی میری تیرا ہو سنگ در محبوب سبحانی، جبھی میری تیرا ہو سنگ در محبوب سبحانی۔ اور خدا کے واسطے اب دستگیری رہنمائی کر، خدا کے واسطے اب دستگیری رہنمائی کر، بھٹکتا پھر رہا ہوں در بدر محبوب سبحانی، بھٹکتا پھر رہا ہوں در بدر محبوب سبحانی۔ اور کہتے ہیں تو قادر ہے توانا ہے توانائی عطا کر دے، تو قادر ہے توانا ہے توانائی عطا کر دے، بہت مجبور ہوں بے بالوں پر محبوب سبحانی، بہت مجبور ہوں بے بالوں پر محبوب سبحانی۔ اور کہتے ہیں نہیں پرواز ممکن نور یعنی عرش کی اس جا، نہیں پرواز ممکن نور یعنی عرش کی اس جا، تمہاری جس جگہ ہے راہ گزر محبوب سبحانی، تمہاری جس جگہ ہے راہ گزر محبوب سبحانی۔ اور کہتے ہیں کرامت تھی کہ قدرت تھی نظر حیران ہوئی سب کی، کرامت تھی کہ قدرت تھی نظر حیران ہوئی سب کی، جدھر دیکھا ادھر آئے نظر محبوب سبحانی، جدھر دیکھا ادھر آئے نظر محبوب سبحانی۔ اور کہتے ہیں ادھر دیکھو تجلی طور سینہ عرش اعظم کی، ادھر دیکھو تجلی طور سینہ عرش اعظم کی، کہ ہے بغداد دل میں جلوہ گر محبوب سبحانی، کہ ہے بغداد دل میں جلوہ گر محبوب سبحانی۔ اور کہتے ہیں گدائے بے نوا کی یہ تمنا تھی پڑا رہتا، گدائے بے نوا کی یہ تمنا تھی کہ پڑا رہتا، تیرے ہی آستہ پر عمر بھر محبوب سبحانی، تیرے ہی آستہ پر عمر بھر محبوب سبحانی۔ اور کہتے ہیں مجھے کیا خوف محشر ہو کہ ہیں سایہ فگن سر پر، مجھے کیا خوف محشر ہو کہ ہیں سایہ فگن سر پر، ادھر خواجہ معین الدین ادھر محبوب سبحانی، ادھر خواجہ معین الدین ادھر محبوب سبحانی۔ اور کہتے ہیں گدائے بے نوا عابد نہیں ہے طالب دنیا، گدائے بے نوا عابد نہیں ہے طالب دنیا، یہ تم سے مانگتا ہے ایک نظر محبوب سبحانی، یہ تم سے مانگتا ہے ایک نظر محبوب سبحانی۔ اور کرے کیا عرض حال دل تمہارا خستہ جان عابد، کرے کیا عرض حال دل تمہارا خستہ جان عابد، تمہیں روشن ہے سب ہو باخبر محبوب سبحانی، تمہیں روشن ہے سب ہے باخبر محبوب سبحانی۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیتیں سورہ یونس کی 62، 63 اور 64 اور 65 یہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کا ذکر خیر فرمایا، ان کے اوصاف بیان کیے اور ان کی نشانی بیان فرمائی کہ ولی کیسے ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ پورا ایک چیپٹر اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ان اولیاء اللہ کے لیے اس نے جو جو بشارتیں رکھی ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات کہہ کر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے جو قرآن میں کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب یہ میرے الفاظ اور کلمات قیامت تک بدلنے والے نہیں ہیں، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ اس کے رسول کے خاص فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ صبح قیامت تک ایک قانون اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ چند آیتوں کا مفہوم کا ایک نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کروں، جس کا ترجمہ، اور اسی سے ہم ضمن میں حضور کی احادیث سنیں گے کہ جس میں رسول اللہ نے اولیاء اللہ کا ذکر خیر فرمایا۔ آج بھی بہت سارے طبقات کے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت دنیا میں بستے ہیں، انہیں کم سمجھی کی بنیاد پر، کم فہم کی بنیاد پر، یا کچھ ایسے لوگوں کی سنگت کی بنیاد پر آج وہ گلی گلی، بازار بازار، گھر گھر جا کر یا لوگوں کی مسجدوں میں جا کر بھی یہ بات باور کراتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت جو اولیاء کو مانتے ہیں نا، ان کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہیں احادیث میں ذکر نہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا جو بھی دستور عمل ہے، الحمدللہ ہمارے علماء اور فقہاء نے اس کو کہیں نہ کہیں قرآن سے بھی ثابت کیا اور کہیں نہ کہیں حدیث رسول سے بھی ثابت فرمایا۔ اس لیے ہمارا جو اعتقاد ہے اور ہم جس عقیدے پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ آج کل کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت صدیوں پرانا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ آج بھی ہماری نسلیں اسی پر قائم اور دائم ہیں، اور اسی کو سنی کہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں اسے گمراہ کہتے ہیں، بد مذہب کہتے ہیں، پھر ان کے الگ الگ نام ہوئے جو 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ہم کل بھی اولیاء اللہ کو دل و جان سے مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں اور قیامت تک مانتے رہیں گے۔ اس کا صلہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا اعتقاد صاف ستھرا رکھنا بھی چاہیے اور سب کا ہونا بھی چاہیے۔ اب سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی پرہیزگار ہوں گے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا ولا یحزنک قولہم، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ہر قسم کی عزت اور غلبہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔
یہ ایک دم صاف سیدھا سادہ ترجمہ قرآن عظیم کا میں نے آپ کے سامنے تفسیر تبیان القرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس ضمن میں اللہ رب العزت نے جو اولیاء اللہ کا ذکر خیر فرمایا، تو آخر یہ ولایت ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے ملتی ہے، اور یہ ولی کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کوئی اور بھی نام دیا جا سکتا تھا، لیکن قرآن عظیم نے ان کو ولی کہا، اولیاء کہا۔ تو ولایت یہ جو ہے اس کا معنی لغوی معنی ہے قریب ہونا کسی کے، خواہ یہ قرب جگہ کے اعتبار سے ہو، نسبت کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، دوستی کے اعتبار سے ہو، اعتقاد کے اعتبار سے ہو، نصرت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح قرب جس کو نصیب حاصل ہے تو یہ ولایت کے مفہوم کے اعتبار سے یہ معنی صادق آتا ہے۔ تو اب ولایت کا معنی یہ ہوگا کہ کسی چیز کا انتظام کرنا، یہ بھی ایک ولایت کا معنی ہے۔ اب وہ کسی بھی طرح سے انتظام کریں۔ اسی طرح ولی کا ایک معنی منتظم ہوا، متصرف ہوا، اور ساتھ ساتھ میں ایک معنی یہ بھی نکلے گا جو کسی کے زیر اہتمام ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ مسلسل یہ تیسرا روز ہے، ہماری کوئی محفل رسول اللہ کے شہزادوں سے خالی نہیں ہوتی، اور یہ اہل سنت والجماعت کا در امتیاز ہے کہ حضور نے بھی اپنی امت کو کبھی فراموش نہیں کیا، اور آج بھی رسول اللہ کے خاندان نے بھی اپنے محبوب کی امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ کوڑینار سرزمین، کوڑینار کی سرزمین جو گجرات کی ایک تاریخی سرزمین ہے، جس پر پورے ہندوستان میں جہاں بڑے بڑے اولیاء ہیں، بالخصوص سلسلہ قادریہ کے، وہاں الحمدللہ ہم اس سرزمین کے قریب رہتے ہیں کہ جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم لاڈلا، جس سے دنیا حضرت سیدنا رزق اللہ شاہ بابا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہیں، انہی کے شہزادے، انہی کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول، ہمدرد قوم و ملت حضور سید سرکار پیر طریقت راجہ باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور والا کے علم و عمل، اخلاص، تقوی اور ان کی عمر میں اللہ بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ ان کی نسبت اہل بیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی شاد اور آباد فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اہتمام کرنا، وہ کسی کے زیر اثر ہو، کسی کے تصرف میں ہو، جس طرح سے بھی انتظام کرنا ہو، تو ایک معنی یہ بھی ولی کا بنتا ہے۔ تو اب یہ معنی کے اعتبار سے مومن کامل کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اسی لفظ ولایت کے معنی کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے مومن کامل کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے آیت میں خود ہی الا ان اولیاء اللہ کہہ کر اپنے خاص محبوب بندوں کا جو ذکر خیر فرمایا، تو یہ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ اب اس آیت کے ضمن میں ولی اللہ کو اللہ کا ولی کیوں کہتے ہیں؟
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولایت کا معنی اگر قرب لیا جائے تو پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ کی ذات کی معرفت، اس کے جمال اور جلال کے نور میں ہر وقت مستغرق رہتے ہیں اور اللہ کے بہت قریب رہتے ہیں، اس لیے ان کو ولی اللہ یعنی اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو یہ اس وضاحتی معنی سے ہمیں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جب بھی کسی ولی کے بارے میں سنو نا کہ فلاں ولی ہے تو سب سے پہلے یہ تلاش کرو کہ یہ اللہ کے قریب ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ اس کے معنی میں داخل ہے، کیونکہ ولایت ہے ہی قرب کے معنی میں۔ تو پہلی نشانی یہ بتائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ اپنے قلب اور قالب میں اپنی خواہشات سے کبھی بھی تصرف نہیں کرتے، بلکہ وہ جو بھی تصرف کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق تصرف کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں فرمایا یا ان کے ہدایت پر قائم رہنے کا اللہ تعالی متولی ہے، یعنی نگہبان ہے، اس کا انتظام اس نے کیا، یا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے ہر وقت اپنے اعضاء کے متولی اور متصرف رہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ مومنوں کا بھی ولی ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خاص جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں اللہ خود ہی ان کا انتظام بھی فرماتا ہے اور ان کو تصرف بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے، اور وہ دنیا میں جو چاہیں اللہ اختیار عطا فرماتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جب بھی کوئی اللہ کا ولی کوئی کام کرے گا تو پتہ یہ چلا بغیر اللہ کے اختیار کے وہ کرتا نہیں ہے، اللہ اختیار دیتا ہے، اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی عطا سے کوئی ولی کام کرے گا تو اللہ کے نافرمانی والا کوئی کام کرے گا نہیں، یہ ولی کی نشانی ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت والا کام کرے گا۔ آگے سنیے، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کے مددگاروں کو آخرت میں اللہ کے عتاب کا خوف نہیں ہوگا، یعنی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اس نے ان کو اپنے عتاب سے محفوظ رکھا، اور نہ ان کو دنیا میں فوت ہونے کا کوئی غم ہوگا، یعنی وہ دنیا سے رہیں یا دنیا میں رہیں یا چلے جائیں اس کا بھی انہیں غم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے یہ پتا چلا کہ اس معاملے میں بھی وہ اللہ رب العزت کی مدد کی وجہ سے انہیں یہ بھی عنایتیں کی جاتی ہے، اس سے یہ بھی صاف ہوا۔ اسی طرح اب ولی کا جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے تو وہ ہمارے بزرگوں نے اس کو بیان کیا کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کریں تو پہلا جواب انہوں نے دیا، ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، جس کو ڈائریکٹ اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ سے باخبر ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے۔ دوسری نشانی بتائی، ولی وہ ہے جو دائمی عبادت کرتا ہو۔ پتہ یہ چلا پہلا تو مومن ہو، مومن ہونے کا مطلب یہ عاشق رسول ہو، رسول اللہ کا غلام ہو، اور بغیر رسول اللہ کی غلامی کے کسی کو ولایت ملتی نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اولیاء ملیں گے، ان 72 گمراہوں میں آج تک کوئی ولی پیدا نہ ہو سکا۔ یہ اللہ کا خاص فضل عظیم ہے، کیونکہ اس نے یہ مطلب نصابی بنایا ہوا ہے کہ ولی ہونے کے لیے سب سے پہلے مومن ہونا ضروری ہے، اور مومن نہیں ہوگا، حضور کا غلام نہیں ہوگا تو یہ چیپٹر ان کا آتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ گردانتے بہت ہیں لیکن ان کے گرداننے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ولی اس سے ہی تسلیم کیا جائے گا جس کو میرا غوث پاک تسلیم کر لے۔ اب جس کا گروہ غوث پاک کو معاذ اللہ مردہ کہے، بڑے پیر نہ مانے، روشن ضمیر نہ مانے، ان کی کرامتوں کو نہ مانے اور ان کی ولایت کا بھی اعتقاد نہ کرے، کیا میرا شیخ اس پر ولایت کی مہر لگائے گا؟ نہیں، وہ چاہیں تو پل میں چوروں کو ولی بنا سکتے ہیں
لیکن یہ جو درندگی کر رہے ہیں نا دنیا بھر میں لوگ، ان کا وہاں کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں کا نظام یہ ہے کہ پہلے محبوب چیک کریں، پھر مولا علی چیک کریں، پھر شیخ عبد القادر جیلانی چیک کریں، تب جا کے یہ ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس بہانے بھی اہل سنت والجماعت کے ہر فرد کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم اسی مذہب اور مسلک پر ہیں جس میں اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں اولیاء پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی۔ آگے سنیے، تیسری یعنی ولی ہوتا کیسا ہے، تیسری بات بتائی کہ وہ مومن کامل ہر قسم کے گناہوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، کبھی بھی وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا جو آنکڑا لکھ کے دے وہ ولی، بولو نا اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگا وہ، اس لیے کہ ہمارے یہاں ولی کے چیپٹر میں یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی گناہ کرتا نہیں ہے۔ دوسرا جو دم مارے، تو بڑا مشہور ہے نا، اب جہاں جہاں ابھی تو نوجوان بھی چل بسے، مطلب کہیں وہ گلی کچا مل جاتا ہے نا تو کیا لگا دم مٹا غم، اور پھر اس میں کچھ ایسا بھی جوڑتے ہیں کہ مرغا بولا یا غریب نواز یا کیا کیا، وہ سب الگ الگ نعرے لگاتے رہتے ہیں، اور لوگ اس کو یہ باور کراتے کہ یہ جو بابا ہے نا یہ مست ہے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کی جال میں مت آنا، اس کو یاد رکھیے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے، اس لیے کہ حضور غوث پاک، حضرت جنید بغدادی اور بڑے بڑے اکابرین نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہوا میں بھی اڑنے لگے نا تو بھی فرمایا اس کی ولایت کو جلدی تسلیم نہ کرنا جب تک کہ پہلے چیک نہ کر لو کہ یہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ تھرمامیٹر ہے، چیک کرنا ہوگا ہمیں، ورنہ آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں ولی ہے، ایسے ولی نہیں بنتا۔ ولی کے لیے یہ شرائط ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اب سوچئے اور آگے سنیے، کبھی بھی لذت اور شہوات جس کو نفسانی خواہشات کہتے ہیں اس میں کبھی بھی وہ منہمک نہیں ہوتا، یعنی اس سے وہ گریز کرتا ہے، یعنی نہ نفس کا کہنا مانتا ہے، نہ شہوات اس میں ہوتی ہے، نہ لذتیں ہوتی ہے۔ وہ جو بھی کام کرے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہی کام کرے گا۔ ابھی ایک چیپٹر چلا ہے، پوری دنیا لیول پہ چل رہا ہے، اب بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ ابھی کچھ چیزیں مسلمانوں اور مومنوں اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ کوئی چٹھی آپ کے آتے ہی بایو ڈیٹا پورا بتا دے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے، سمجھ گئے نا؟ تو ایسے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، سراسر وہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن آج مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں برکتی یہ دیکھیے، بتا رہے ہیں نا، لوگ پوری دنیا دیکھ رہی اور لوگ اس کو ذوق سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ یاد رکھیے یہ سارا پروپیگنڈا جو دنیا بھر میں کرایا جا رہا ہے یہ دجال کے آنے کے آثار ہے، یعنی یہ جو تمہارا بایو ڈیٹا بتا دے رہا ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ برکاتی اس کو کرامت نہیں کہہ سکتے، میں نے کہا مومن نہیں ہے اس لیے کرامت نہیں ہے، اس لیے کہ کرامت کے لیے مومن کامل اور ولی ہونا ضروری ہے۔ یہ جادو ہو سکتا ہے، استدراج ہو سکتا ہے، ڈھونگ ہو سکتا ہے، نظر دھوکہ دینے کی بات ہو سکتی ہے، کرامت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کرامت صرف مصطفیٰ کے سچے غلاموں سے ہی صادر ہو سکتی ہے۔ بس اس کو تھوڑا سمجھئے گا، ورنہ آپ شیطان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابلیس پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ پہچانتے؟ ارے ان کو میں دھکے بکے کھاتا ہوئے گا بیچارہ کہیں، پہچانتے نا؟ سب پہچانتے ابلیس کو، سب پہچانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے نا، دیکھا نہیں ہے، وہ دکھتا نہیں ہے۔
اب وہ ہماری نسوں میں ایسے گردش کرتا ہے. کوئی دی دیکھنو کوئی ڈاکٹر خون لیدن ٹیسٹ کیرو دیکھنو کہ ہما شیطان آٹا مارے دیکھ لو, دکھتا نہیں ہو. اب اس کے بارے میں آپ کا کیا وہم ہے؟ وہ ایک پل جھپکنے سے پہلے مشرق اور مغرب عبور کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا وہم ہے؟ پتہ یہ چلا یہ طاقت قدرتی دی ہوئی ضرور ہے, لیکن ہم شیطان کے کسی بھی طاقت کو کرامت نہیں کہتے, کیونکہ یہ کافروں میں سے ہو چکا اور قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. کرامت کے لیے تصرف نہیں, سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت شرط ہے. جب تک اللہ اور اس کے رسول کے عاشق اور محب نہیں بنیں گے تب تک ان کی کوئی طاقت مانے نہیں رکھتی ہمارے نزدیک. ہمارا ایمان یہ کہتا ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول نے یہ بات صاف صادق کر کے دکھا دی ہے. اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے. ایک دوسری مثال سمجھا دوں تاکہ آپ کو اور آسان ہو جائے. یہ تو میں نے سب سے بڑے دجال کی مثال دے دی. بیچ میں پہلے عورس میں, یہ جوان لوگ جانتے ہوں گے, میں یہاں تب شروعات میں آیا تھا, چھوٹا سا تھا. اپنے 5 پیر کی واڑی دیکھیے, 5 پیر کی درگاہ دیکھیے نا, اپنا وہ کمان, ہاں وہاں ایک منڈپ لگا رہتا تھا بڑا بدیہ سے, آگے ایسے ایک بارڈر ہوتی, اندر صابو عطر کی بوتل ایسی ویسی اور رنگے وہاں لے کے ایک آدمی کھڑا ہوتا, پیچھل ہوتا گدھا. اب وہ پہچان کے لیے مطلب یہ گدھے کو لاتا اور یہ ساری چیزیں مطلب گدھا بتاتا جاتا. یعنی یہ جانور کا میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہوا, اس لیے آپ کو یاد دلا رہا ہوں خالی, کہ جس کا بھی نام مطلب نکلتا تو گدھا اس کے پاس جا کے کھڑا رہ جاتا. تو آپ کیا یہ سمجھے کہ گدھا بھی ولی ہے؟ نہیں ہے نا, کیونکہ اس کو ایسا ٹرین کیا جاتا ہے. جیسے پولیس کتے لے کے آٹے مارتی ہے, کوئی مجرم کو پکڑنا ہونے کہ آر ایم ڈی کیا ہتاڑی ہوں کیا, ایم ڈی کیا ہتاڑی کیا پارسل تھا, تو کچھ طرح لاوے. تو یہ کتا جو جان لیتا ہے اور سن کر پہنچ جاتا ہے, تو آپ مجھے بتائیے یہ کتا بھی ولی ہے؟ نہیں ہوتا. تو پتا چلا یہ ٹرین ہے, یعنی باقاعدہ یہ شعبدہ بازی کا ایک کھیل ہے, اور جو باقاعدہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے, اور شعبدہ بازی کے ذریعے یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا, ہمارے یہاں ولی کو پہلا حکم یہ ہے کہ کرامت ایسے ہی چھپانا جیسے عورت اپنے ایام مخصوصہ چھپاتی ہے. یہ ولایت میں شرط ہے. ہمارے یہاں ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں. اب یہ جو صدور ہوتا ہے یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ اللہ اجازت دیتا ہے, اس کے بعد یہ سارے کام ہوتے ہیں, ورنہ ڈائریکٹ ولی کو یہ کرامت دکھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور ہم لوگ دیکھ دیکھ کر اتنے مطلب اچنبے میں پڑ جاتے ہیں. اب کو میں ایک بات صاف صاف بتا دوں, اللہ اس کے رسول کو مانا ہونا تو پھر کبھی بھی ادھر ادھر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کافی ہے, اس کا رسول کافی ہے. اگر یہ مزاج بن جائے نا تو پھر یہ ساری چیزیں میسر آ جائے گی. آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں بھی, اس لیے کہ ہمارا اعتقاد اللہ کی ذات پر ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے, اور اس ساری کائنات کا مالک و مختار اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا ہے. اور مصطفیٰ کی عطا سے, ائمہ اہل بیت کی عطا سے اللہ نے اس وقت ساری کائنات کا نظام اگر کسی کے ہاتھ میں دے رکھا ہے تو وہ کوئی اور سرکار نہیں, وہ بغداد کے شہنشاہ سرکار غوث الاعظم دستگیر ہے, جنہوں نے ساری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث پاک کا دامن, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں ولی پہچاننے میں بھی کبھی دھوکہ کھانا نہیں ہے, اور ایسے دجالوں کے فریب میں بھی آنا نہیں ہے. اس کا اعتقاد رکھیے. ابھی سادھو بھوا اولا دانا نہ کھئی پچھی ہوں کہ وینے وہ سفلی کرتے, ہم پیٹ میں بوتل رکھیں باہر کاٹے تو کنکو والی نکلے. اب بیچارہ میرے تمہارے جیسا رکھڑو سکڑو پکڑ کی داری, اس کو تو یوں نے کہ کر دی دلہ کے تو آج ہم تھی ہوئے نا. یہ سب بناوٹ ہے. ہمارے یہاں دیکھو تعویز, دورہ یا جو بھی روحانی کام کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تعویز جائز ہے, لیکن اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہو تو جائز ہے. ہاں اس کو یاد رکھیے. اسی طرح جو ہمارے یہاں دم ہے یعنی پھونک مارنا, تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, یہ ہو سکتا ہے, اثر ہو سکتا ہے. اسی طرح جو جادو کوئی کسی پر کرتا ہے تو بہت سارے احباب میں یہ بھی وہم ہے
کہ بھائی اپنے تو یہ کہیں مانتے نہیں، ایسا کہیں ہوئی تھوڑی، لیکن یہ بھی ہمارے اعتقاد میں داخل ہے کہ جادو بھی ہو سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور اس کو بچانے کے لیے میں نے کل چند صورتیں اور آیتیں آپ کو بتائی تھی، پھر بتا دیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں یاد کر کے رکھیے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی جادو کرتا بھی ہوگا نا، اس کو پڑھ کے دم کر لو گے، اللہ ان دونوں صورتوں کی وجہ سے تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، یہ چیزیں ہماری بیزک ہے اور اس کو اعتقادی طور پر ماننا پڑے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جنات، تو جنات بھی حق ہے، ہمارے یہاں سورہ جن قرآن عظیم میں ہے۔ اب یہ کسی کے اندر پرویش نہیں کرتے، اس کو یاد رکھیے، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہ صرف ایسے ٹچ کرتے ہیں، اور جیسے ٹچ کرتے تو حاضری آتی ہے۔ اب حاضری میں اکثر جگہ جہاں جنات ہوتے ہیں اس میں ہر قسم کے جنات ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، منحوس قسم کے بھی ہوتے ہیں، اس میں جتنے بھی نام دیے جاتے ہیں نا وہ سب جناتی ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی حاضری میں یہ کہتا ہو کہ مجھے حضرت شاہ بابا آتے ہیں تو وہ غلط بول رہا ہے، اگر وہ بولے سید شاہ بابا کا نام لے تو وہ غلط بول رہا ہے، اگر وہ زاہد میاں بابا کا نام لے تو غلط بول رہا ہے، اگر وہ 4 بی بی یا 5 بی بی کا نام لے تو وہ غلط بول رہا ہے، کیونکہ کوئی ولی کسی کے جسم میں پرویش نہیں کرتا۔ یہ ہمارے یہاں ہمارا اعتقادی مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، حلول نہیں ہے۔ تو یہ بات سے بھی ہمیں تھوڑا بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے سنیے، میں اس بات پر عرض کر رہا تھا کہ وہ کبھی بھی لذات اور شہوات اس میں منہمک نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ اس سے احتراز کرتا ہے۔ آگے سنیے، اب یہ جو لوگ ولی ہوتے ہیں ان کا مطلب زندگی کا جو پورا ایک سفر رہتا ہے وہ کس بات پر راضی رہتے ہیں؟ تو پہلی نشانی انہوں نے بتائی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مطلب یہ ہے، تقدیر میں جو لکھا بس اسی پہ راضی، اور جو مصیبتیں آتی ہو تو صبر پر راضی، اور اگر کوئی انعام ملے تو وہ شکر پر راضی۔ یعنی دونوں آپشن دیے، تقدیر پر راضی رہو، مصیبت آئے تو صبر کرو، اور اگر کوئی پوزیشن مطلب نعمتوں والی آ جائے تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی کسی باطل کی طرفداری نہیں کرتے، وہ ہمیشہ حق کی حمایت کرتے ہیں۔ ولی جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے اس سفر میں کبھی بھی کسی جھوٹے کا ساتھ نہیں دیتے، وہ جب بھی ساتھ دیتے ہیں نا تو کسی سچے کا ہی ساتھ دیتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ تیسرا آپشن ان کی زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے محبت بہت کرتے ہیں۔ اب لوگوں میں نے بولا نا، مومن مسلمان نہیں بولا، وہ لوگوں سے محبت بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے پس پردہ ان کا ایک ہی وصف ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، بس۔ یہ ان کی زندگی کا ایک محصل ہے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ آج ہم اور آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو محفلیں سجاتے ہیں، تو کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایسے آپشن ہے جو قرآن نے بیان کیے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ غوث پاک کسی سے ڈرتے نہیں، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، یعنی یہ ہماری اور آپ کی مطلب طبیعت میں جگہ، حضور غوث پاک جیسا ولی کوئی ہوا نہیں ہے، یعنی وہ بے خوف اور خطر ہے۔ متقیوں میں امام التقیٰ ہے وہ، یعنی خالی متقی نہیں، حضور غوث پاک کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، یعنی وہ متقیوں کے اور نقبہ کے بھی امام ہیں، خالی متقی نہیں بلکہ وہ مومن کے ساتھ ساتھ متقیوں کے امام ہیں۔ اب یہ بھی چیز قرآن حدیث میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے لیے دنیا میں بشارت ہے۔ اب غوث پاک کے لیے کیا کیا بشارت ہے نا، وہ سنیے۔ پہلی بشارت آپ کی ولادت سے پہلے کون سی ایسی بشارت تھی کہ جس کے ذریعے اس زمانے میں حضور غوث پاک کا تذکرہ ہوا اور لوگوں میں یہ باور کرایا کہ صدیوں کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی آنے والے ہیں؟ تو وہ پہلی بشارت کون سی تھی؟ صاحب کتاب لکھتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت محو آرام تھے، سو رہے ہیں حضور، آرام فرما رہے ہیں، اور خواب میں آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا، یعنی دیکھا کہ ایک بہت وسیع قلعہ ہے،
اس کی دیواریں بہت بلند ہے، اور اس قلعہ کی دیوار پر حضور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا کائنات جلوہ فگن ہے، یعنی اس قلعے کی دیوار پر ساتھ میں سیدہ کائنات ماں خاتون جنت بھی جلوہ فگن ہے، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں خواب کہ آپ کے چاروں نفوس قدسیہ اس دیوار پر یعنی قلعے کی دیوار پر ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے 9 عدد نورانی شعائیں نکلی اور نکل کر قلعے کے عالی شان اس میدان کو اس نے روشن کر دیا، یعنی اس قلعے کے پورے میدان کو یہ 9 عدد جو شمعیں نکلی نا انہوں نے مطلب روشنی بھی کر دی۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی مشعل میرے بیٹے حضرت امام حسن کے جسم اقدس سے نکل کر آئی، اور جیسے وہ جلوہ گر ہوئی اور جب یہ 10 مشعلیں روشن ہو گئیں تو پھر پہلے والی 9 مشعلوں کا نور جمع ہو کر یہ مشعل حسنی جو نکلی نا اس میں منتقل ہو گئی، یعنی مل گئی، اور وہ مشعل حسنی مثل آفتاب روشن ہو گئی، یہاں تک کہ تمام قلعہ ہی نہیں بلکہ اس قلعے سے نکل کر پورے جہان کو اس حسنی مشعل نے منور اور مجلہ فرما دیا۔ یعنی 9 شمعیں نکلی، انہوں نے قلعے کے میدان کو روشن کیا، 10ویں جو نکلی امام حسن کے جسم سے اور اس کے بعد یہ 9 بھی اس میں ملی، تو اب یہ 10 ملنے کے بعد امام حسن کی شمع نے پورے جہان کو منور کر دیا۔ حضور نے یہ خواب دیکھا، اور جب حضور خواب سے بیدار ہوئے تو اس پر غور فرما رہے تھے، اتنے میں اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت دی، اب تشریف لائے اور اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی، کہا حضور وہ مشعلیں جو حسنین کریمین سے کی اولاد، حسنین کریمین میں سے امام حسین پاک سے جو نکلی، کہا ہاں، کہا وہ امام حسین کی اولادیں ہیں، یعنی اس میں 9 امام ہوں گے۔ یہ پہلی تعبیر بتائی جو امام حسین کے جسم سے مشعل نکلی، کہا اس سے مراد وہ 9 ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وہ 9 امام جب دین میں پیدا ہو جائیں گے تو دین اسلام کو 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن کر کے رکھ دیں گے، یعنی اسلام روشن ہوگا امام حسین کی ان 9 اولادوں کی وجہ سے، اس کی یہ تعبیر بتائی۔ اور اس کے بعد فرمایا، کہا حضور جو آپ نے ایک شمع مشعل امام حسن پاک کے جسم سے جو دیکھی، تو کہا ہاں، تو کہا جب وہ پیدا ہوں گے اور ان 9 امام کے جو فضائل اور کمالات میں نے ابھی جو بیان کیے، ان کے تمام فضائل اور کمالات اور تمام برکات یہ ساری کی ساری منتقل ہو کر اللہ امام حسن کی اس مشعل میں منتقل کر دے گا، یعنی اس بیٹے میں منتقل کر دے گا، اور یہ ان 9 مشعلوں کے فیضان سے اس مرتبے تک پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ عطا فرمائے گا، اور ان کا فیضان یعنی جو امام حسن کی نسل سے جو شمع نکلے گی اس کا فیضان قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی فیض سے یہ مبارک خواب کی تعبیر سنی، بڑے خوش ہوئے اور سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، الحمدللہ الذی جعل اولادنا صاحب الارشاد فی الدنیا والآخرہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میری اولادوں میں دنیا اور آخرت میں صاحب ارشاد پیدا فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی نسل سے، اس میں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے جو ایک شمع نکلے گی اس سے مراد حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک کے حوالے سے یہ بشارت اس زمانے میں یہ حضور نے خود دیکھی خواب میں، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تعبیر بتائی۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے بھی حضور غوث پاک کا ذکر فرمایا،
جبریل علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا اور اس کے بعد جبریل کی زبانی سنا. تو یہ تین ذاتیں والا صفات نے اپنے دور میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور کی ظاہری زندگی میں اللہ نے بھی اور جبریل علیہ السلام نے بھی حضور کے زمانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور کمالات بیان فرمائے اور اس کی بشارت دی. تو ایک تو یہ بشارت ہو گئی دنیا کی. آخرت دوسری سنیے، خود حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرمائے. اب بڑے امام تھے اور غوثیت کبریٰ کا تاج زرین جس کے سر پر ہو. بظاہر ہم اور آپ یہی سنتے ہیں خالی کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے تھے، اس میں تھے ایک جنگ ہونے جا رہی تھی، وہ رک گئی، مولا علی کے زمانے میں جنگ کیے، بس یہی ہم سن رہے ہیں. نہیں، خالی جنگیں نہیں، یہ ولایت کے دوسرے امام ہیں. یعنی کائنات میں جو غوثیت کبریٰ مطلقہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ سب ولیوں کو نہیں ملتی. ولی میں غوث ضرور ہوتے ہیں لیکن غوثیت کبریٰ یہ سب کو نصیب نہیں ہے. یہ 12 ائمہ اہل بیت جس کو کہتے ہیں نا، صرف انہی کو نصیب ہے. اور ان 12 ائمہ اہل بیت کے توسل سے اللہ نے حضور غوث پاک کو بھی یہ ولایت اور امامت عطا فرمائی ہے. اس کو یاد رکھیے گا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور میں اگر امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کا حوالہ دے دوں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غوثیت کبریٰ میں سب سے پہلی ذات اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ولایت کی دنیا میں سب سے بڑھ کر ولایت کا سب سے بڑا درجہ اگر کسی کے پاس سب سے پہلے اور کسی کے سر پر سجایا گیا تو اعلی حضرت کہتے ہیں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں. یعنی حضور سے بڑھ کر ولایت بڑی، جس کو ولایت محمدی کہتے ہیں نا، یہ ولایت کسی کو نہ دی گئی. یہ ولایت کبریٰ جو ہے نا سب سے پہلے حضور کے سر انور پر سجائی گئی. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، ان کو بھی اللہ نے اسی ولایت محمدی سے سرفراز فرمایا، یعنی غوثیت کبریٰ سے. اور اس کے بعد حضرت امام حسن پاک، امام حسین، امام زین العابدین، حضرت امام حسن عسکری تک جو ہم 12 ائمہ کا نام سنتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور شیخ مجدد الف ثانی کی بات اگر میں کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضور کے وصال انور کے بعد 6 ماہ تک سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کو بھی یہ مرتبہ غوثیت حاصل ہے. یعنی آپ نے بھی یہ نظام سنبھالا ہے. یہ حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا. تو پتہ یہ چلا یہ خاص لوگوں کے لیے سب کو نہیں ملتا. تو آپ کہیں گے کہ یہ جو دوسرے غوث ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ان غوثوں کے نائب ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں. وہ مطلق غوث نہیں ہوتے. مطلق غوثیت کبریٰ یہ انہی لوگوں کے لیے خاص ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. اب آگے سنیے. اب حضرت امام حسن کا رتبہ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ائمہ اہل بیت میں. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو لوح محفوظ پر اسے نظر گئی. اب بیٹھے بیٹھے جن کا بیٹا لوح محفوظ دیکھتا ہو، اب ان کے بابا مولا علی کا عالم کیا ہوگا، ان کے نانا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو جیسے لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ حضرت امام حسین کی اولاد امجاد میں 9 امام ذوی الاحترام پیدا ہوں گے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا. اس کے بعد اپنی اولاد پر نظر ڈالی تو اس میں دیکھا ایک ہی امام ہے اور وہ حضور غوثیت مآب ہے، یعنی حضور غوث پاک کا نام دیکھا. جب یہ حال دیکھا نا تو امام حسن پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب سے عرض کیا کہ میرے کریم میرے بھائی کی اولاد میں 9 امام ہوں گے اور میری اولاد میں صرف ایک ہوگا. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس سے مجھے آگاہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کیا ولیوں پر بھی وحی آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہرگز نہیں. ہمارے یہاں یہ اعتقاد ہے کہ نبی پر ہی وحی آ سکتی ہے. وحی کس پر آ سکتی ہے؟ زور سے بولیے. نبی پر. نبی کے سوا کسی پر وحی آتی نہیں ہے.
ابھی جو یہ 30 دجال جو آئیں گے نا قرب قیامت کے قریب، وہ بھی یہ دعویٰ کریں گے. تو ابھی سے اپنی نسلوں میں یہ بات منتقل کرو کہ وہی نبی کے سوا کسی پر آتی نہیں ہے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اب ان کے بعد صبح قیامت تک کوئی ماں کا لال نبی بن کر نہیں آ سکتا. اب اگر کوئی لولا لنگڑا کیس مل جاوے، سمجھ گئے نا آپ، لولا لنگڑا یعنی قادیانی، اور وہ قادیانی یہ بولے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، یعنی وہ بھی تو نبی ہے، تو سینہ تان کر مطلب ٹھوک کے بولنا کہا نادان، وہ جو آئیں گے نا وہ اپنی انجیل کا پرچار نہیں کریں گے، اپنے قانون کا پرچار نہیں کریں گے، وہ بھی آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کے نظام کا پرچار کریں گے. ہاں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اس کا بڑا ایک لمبا چوڑا چیپٹر ہے، کبھی یاد رہا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس معاملے میں بھی ہمیں تھوڑا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ عرض کیا حضرت امام حسن پاک نے، کہا مولا اس میں راز کیا ہے وہ مجھے بتا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کس پر؟ امام حسن پاک پر. کہا تمہاری نسل میں جو ایک امام ہوگا اس کی ذات بابرکات میں ان 9 امام کی تمام خوبیاں جمع کر دوں گا. یعنی امام حسین پاک کے جو بیٹے ہوں گے 9، ان 9 کی خوبیاں اس میں جمع کر دوں گا، اور اس مبارک ہستی کا نام محی الدین عبد القادر جیلانی ہوگا، اور ان کا خطاب غوث الثقلین غوث اعظم ہوگا، اور وہ اپنی ظاہری زندگی میں ببانگ دہل بغداد جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی ہاتھی اللہ رکبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. جب یہ اعلان کرے گا تو میں ہر ولی کی گردن کو اس کے سامنے کھم کر دوں گا، اور ہر کوئی اس کی ولایت کو تسلیم کر لے گا. یہ اللہ رب العزت نے امام حسن پاک کو بتا کر ان کے دل کو ان کی روح اور دل کو سکون بخشا کہ تمہاری نسل میں جو بیٹا پیدا ہوگا دنیا اسے غوث الثقلین کہے گی. ہم انہی کی یاد منانے کے لیے یہاں حاضر ہیں. اور غوث الثقلین جو ہوتا ہے نا وہ دونوں جہاں یعنی انسان اور جناتوں کے دونوں عالم کے وہ مطلب سردار ہوتے ہیں. اور وہ آج جنات بھی جتنے بھی ہیں نا وہ بھی آج بھی حضور غوث پاک کے نام سے تھر تھراتے ہیں. ہاں ابھی آپ کو کیا ہو گیا انسانوں کو، کیا آپ کیوں نہیں ڈرتے غوث پاک سے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. غوث پاک سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ سب ڈرتے ہیں بھائی، ڈرتے ہیں نا. ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. حضور غوث پاک ایک مرتبہ ایسے تعویذ لکھ رہے ہیں، اوپر سے کچھ کنکری وغیرہ گری، اسے ہاتھ سے صاف کر دیا. دوسری بار گری پھر صاف کیا، تیسری بار گری پھر صاف کر دیا. جب چوتھی بار گری نا تو پھر ایسے نظر کی، اور جیسے نظر کی نا تو اوپر چوہیا یعنی چوہا جو بیٹھا ہوا تھا نا وہ سیدھا نیچے آیا، اور اسی وقت اس کا سر جو تھا نا وہ تن سے ایسے ہی جدا ہو گیا، یعنی 2 ٹکڑے ہو گئے. اب وہ راوی لکھتے ہیں کہ جب چوہے کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے حضور غوث پاک نے دیکھا تو وہ جو لکھ رہے تھے وہ بند کر دیا اور بیٹھ کے رونے لگے. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ چوہا ہے مر گیا تو کیا ہوا؟ آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ نے ایک نگاہ ڈالی، جلال کو برداشت نہیں کر سکا، 2 ٹکڑے ہو گئے، اب روتے کیوں ہیں؟ رحیم نگر کے غیور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں غور سے سنیے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، کہا جب میں نے چوہے پر غضب کی نگاہ ڈالی نا، کہا ایک جلال کی نگاہ میں وہ تاب نہ لا کر 2 ٹکڑے ہو گیا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں کوئی میرے نانا جان کا امتی بھی مجھے ڈسٹرب نہ کر دے، اور کہیں اس پر بھی میری نگاہ جلال نہ اٹھ جائے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا، کوئی بھی کام کرو نا اچھا کام کرو، ایسا نہ ہو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. نہیں، اللہ اس کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں اور آپ کو سب کو دیکھ رہے ہیں.
اس لیے جو بھی کام کرنے جاؤ نا اس سے پہلے 100 بار سوچو، ہزاروں بار سوچو، غور و فکر کرو کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ اگر یہ سوچ لو گے اللہ خود بخود تمہیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور بولنے میں سہون قصدن کسی طرح بھی کوئی لغزش ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ ہم سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔